اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ڈیلی ایک نیو ریویو ویڈیو کے ساتھ آتا ہوں، کبھی ایک ٹیڈ اسٹوڈیو کی ریویو کے ساتھ، کبھی ایک موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ، اور اس سے جو ہم سبق سیکھتے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کرتا ہوں۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاسک ہے، جو میرا ٹاسک آج کی جو میں نے ویڈیو دیکھی ہے، بہت ہی زیادہ ایک ہمارے ٹاسک سے ڈفرینٹ تھی اور بہت زیادہ دلچسپ تھی۔ اور آج میں نے ایک بالی ووڈ مووی دیکھی تھی جس کا جو نام تھا منا بھائی MBBS۔ آئی ہوپ آپ نے اس سے پہلے دیکھی بھی ہوگی، کافی فیمس مووی ہے۔ اور آج میں نے اس مووی کو دیکھ کے اپنا ریویو ویڈیو بنانی تھی کہ اس ویڈیو سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے اور کیا لیسن جو ہے ہمیں اس سے ملتا ہے انسانیت ہیومینٹی کے بارے میں۔ اور آپ یقین جانیں کہ یہ صرف ایک مووی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک انسانیت، ہمدردی اور تبدیلی کی طاقت پر ایک مبنی بہت ہی زبردست سبق کا موز فلم تھی۔ تو فرسٹ آف آل آج اس ریویو ویڈیو میں میں اس فلم کی اسٹوری کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کے اندر اسٹوری کیا تھی، کیا کیا ہوا اس فلم کے اندر، اور پھر اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا لیسن ہم اس سے لے سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہیومینٹی کے بارے میں کافی ہیلپ فل اور زبردست انسانیت کے بارے میں فلم ہے۔ یہ سب ہم کیسے جان سکتے ہیں، تو اس اسٹوری سے ہم جانیں گے فرسٹ آف آل۔ تو سب سے پہلے میں اس کی جو اسٹوری تھی اس میں اس کو اسٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ کس طرح سے اسٹوری اسٹارٹ ہوئی اور کس طرح سے اس میں سارے جو کریکٹرس تھے ان کے بارے میں ڈسکس کروں گا۔ فرسٹ آف آل تو آپ میں سے بہت سارے لوگ یا پھر آلموسٹ سارے لوگ جانتے ہوں گے، جو بہت ہی فیمس ایکٹر ہیں سنجے دت، جو کہ بالی ووڈ کی بہت زیادہ موویز میں کام کر چکے ہیں۔ وہ اس یہ جو فلم تھی اس میں وہ مین کریکٹر تھے سنجے دت، اور اس میں ان کا نام تھا مرلی پرساد شرما، جو کہ لائک ایک کامنلی منا بھائی کے نام سے ان کو جانتے تھے، کیونکہ وہ ایک گینگسٹر تھے، ممبئی کے ایک گینگسٹر تھے اس مووی کے اندر، لیکن دل کے برے نہیں تھے، وہ بہت زیادہ اچھے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، فنی تھے، کلیور تھے، اور بہت ہی زیادہ اپنے والدین کے جذبات کو سمجھنے والے تھے، ہر کسی کے جذبات کو سمجھتے تھے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے تھے، بٹ تھے گینگسٹر۔ سو اس ویڈیو کے اندر وہ جو اس فلم کے اندر وہ گینگسٹر ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ لوگوں کی جو ہے مطلب برے کام کرتے ہیں زیادہ تر، بے شک دل کے اچھے ہوتے ہیں مگر برے کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اور ان کے والدین جو گاؤں میں رہتے ہیں وہ سے یہ سمجھتے تھے کہ ان کا بیٹا ایک بہت زیادہ کامیاب اور معزز ڈاکٹر ہے ممبئی کے اندر، اور اسی لیے وہ ہر سال ممبئی آتے تھے اس کو ملنے کے لیے۔ جب بھی وہ آتے تھے تو منا بھائی جو تھے، جو سنجے دت تھے، مرلی پرساد شرما، وہ ان کی وجہ سے جو فیک سیٹ اپ بنا دیتے تھے ہاسپٹل، ایک فیک ہاسپٹل بنا دیتے تھے، جو ایسے ریپرزینٹ کرتے تھے کہ وہ ایک ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں اور وہ ایز اے ڈاکٹر ہے۔ تو کبھی ان کو انہوں نے شک نہیں ہونے دیا، اور ان کے جتنے بھی ساتھ مطلب ان کے گینگسٹر تھے، ظاہر ہے ان کے ساتھ لوگ بھی ہوتے تھے، لڑکے وغیرہ بہت زیادہ ہوتے تھے، تو وہ سارے ان کو بہت ہیلپ کرتے تھے، جلدی سے سارا اسپتال سیٹ اپ کر لیتے تھے جب بھی وہ آتے تھے۔ تو جب بھی وہ آتے دیکھتے تو کافی فخر محسوس کرتے اپنے بیٹے پہ، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا بیٹا کافی اچھا کام کر رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا تھا، اور لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ غلط ہے، مگر وہ ان کے دل توڑنے کا خیال اسے سب کچھ کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں، اپنے والدین کو دھوکے میں رکھ رہا ہوں، بٹ صرف اس وجہ سے وہ یہ کر رہا تھا کہ میرے والدین کا دل ٹوٹ جائے گا اور وہ اس دکھ کو نہیں سہ پائیں گے۔ دیٹس وائی وہ یہ کرتا رہا، بٹ ایک دن جو ہے اس کی زندگی نے ایک موڑ لے لیا۔ مسئلہ تب ہوا جب اس کے والد نے اس کے والد اپنے ایک پرانے دوست سے ملے جس کا نام تھا ڈاکٹر ستھانہ، جو کہ اصلی ڈاکٹر تھے، اور ان کی بیٹی بھی جو ہے ایک اصلی ڈاکٹر تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ مجھے اپنے بیٹی کی شادی جو ہے اس کی بیٹی سے کرانی چاہیے۔ تو جب انہوں نے بات کی تو ڈاکٹر ستھانہ نے بھی مطلب اچھے سے پیش آنے کے ساتھ اچھے سے بول لیا، آپ مجھے ملنے آ جائیں، بیٹی دیکھنے آ جائیں، ایسے سب کچھ فائنل ہو گیا۔ تو لیکن بات تب خراب ہوئی جب انہوں نے بتایا کہ جب ایک دن جس دن منا بھائی اور اس کی فیملی جب ان کے گھر وزٹ کرنے جا رہی تھی، تو منا بھائی کی پکچر جو ہے وہاں پہ ان کے جو نوکر تھی، ڈاکٹر ستھانہ کے گھر میں ایک نوکر تھی، ایک لڑکی تھی جو کہ ان کے گھر کام کرتی تھی۔ انہوں نے جب اس کی پکچر دیکھی تو بولتی ہے یہ کون ہے، یہ نہیں، اس کی پکچر ہمارے گھر میں کیا کر دی ہے؟ کیا آپ نے کسی کو کڈنیپ کرانا ہے؟ کیا آپ نے کسی کے گھر ڈاکہ مروانا ہے؟ یا پھر آپ نے کسی کا مطلب کوئی وصولی کرنی ہے؟ پھر اس طرح کو مطلب بولنے لگی نا۔ تو ڈاکٹر ستھانہ بول رہے تھے یہ کیا بول رہی ہو تم، لائک یہ کیسی بات کر رہی ہو؟ تو وہ بولتی ہے یہ گینگسٹر ہے، کہ اس طرح کے مطلب مافیا ہے، اس طرح کے کام کرتا ہے، برے کام کرتا ہے۔ سو تب ڈاکٹر ثانیہ کو کافی غصہ آیا، سب اس کے بارے میں سمجھ آئے، کافی ڈیٹیلز سب نوکر سے انہوں نے پوچھی اپنی،
اور دین جو ہے جیسے ہی منا بھائی اور اس کی فیملی جو ہے ان کے گھر پہنچے، تو منا بھائی جو ہے بالکل مطلب جب انہوں نے کہا نا کہ آپ نے کون سے کالج سے ڈگری لی، تو انہوں نے ویسے ہی بھی بتا دیا. اور جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کس چیز میں ایکسپرٹ ہو، تو منا بھائی جو ہے بالکل بھی جواب نہیں دے پا رہے. تو انہوں نے منا بھائی نے ادھر مڑ کے اور کیا کہ ہاتھ جوڑے کہ پلیز نہ دو. تو پھر انہوں نے جو ہے سچ ایکسپوز کر دیا کہ آپ کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہے بلکہ گینگسٹر ہے. تو اس ٹائم سارے چونک گئے، کافی جو ہے ڈاکٹر تھانہ نے ان کی ڈس رسپیکٹ کی اور بہت زیادہ ان کو بےزتی کی کہ آپ کا بیٹا ایسے گینگسٹر ہے، لوگوں کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، لوگوں کی زمینوں پہ حق کمرتا ہے، لوگوں کے حق کھاتا ہے. تو یہ سب تو اس کے فادر جو ہے بہت زیادہ ڈس رسپیکٹ فیل کیا انہوں نے، پیرنٹس کی کافی انسلٹ کی انہوں نے. تو وہ جہاں سے سائلنٹلی چپ کر کے وہاں سے نکل گئی، ان سے معافی مانگ لی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہے، ایک گنڈا ہے یا پھر گینگسٹر ہے. تو اس ٹائم تو وہاں سے چلے گئے، مگر سنجے دت نے اس کو کہا کہ میں تم سے بدلہ ضرور لوں گا. اور اس دن جب اس کے فادر اس کے سامنے سے رو کے گئے اور اس سامنے سے جب روئے ہے، سامنے سے سائلنٹ، انہوں نے کہا کہ میں گاؤں جا رہا ہوں اور پگڑی اتار دی. تو جب انہوں نے سنجے دت نے یا پھر نہیں ان کی بیگم نے کہا کہ آپ پگڑی تو پہنے، تو انہوں نے کہا کیا فائدہ ایسی پگڑی کا جس مطلب جو بےزتی کے لائق باعث پہنی ہو. تو پھر انہیں گاؤں چلے گئے. تو تب سنجے دت نے جو جس مووی میں منا بھائی تھے، انہوں نے ٹھان لیا کہ میں اب ڈاکٹر بن کے رہوں گا، میں اگست ڈاکٹر بنوں گا. پھر انہوں نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیا، بالکل ایسا ہی ہے، انہوں نے فیک ایڈمیشن لیا فیک ڈاکومنٹس کے ساتھ، کیونکہ جو منا بھائی تھے وہ پڑھائی کی فیلڈ میں اچھے نہیں تھے. وہ پڑھائی مطلب ان کا شروع سے انٹرسٹ نہیں تھا، انہوں نے کالج میں بھی اچھے سے نہیں پڑھا، نہ ہی اسکول میں اچھے سے پڑھا. دیٹس وائی ان کا انٹرسٹ نہیں تھا اور ان کے پاس نالج بھی نہیں تھی. سب کیونکہ وہ ایک گینگسٹر تھے تو انہوں نے زبردستی فیک ڈاکومنٹس کے ساتھ اور چیٹنگ کے ذریعے ایگزام کو پاس کیا. جب وہ ایک بار اس کے اندر چلے گئے کالج کے اندر، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ پروفیسرس اور ڈاکٹرس وغیرہ سب کچھ بچوں کو سکھا رہے ہیں، ٹریٹمنٹ کرنا سکھا رہے ہیں، تھیوری سکھا رہے ہیں، سب چیزیں سکھا رہے ہیں، بٹ وہاں پہ کائنڈنیس اور امپیتھی نہیں سکھا رہے. مطلب وہاں پہ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کو کسی پیشنٹ کے ساتھ سے باڈی کے طرح اس کو ٹریٹ کرنا ہے کہ اس باڈی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اور ہم نے اس کو سالو کرنا ہے، ہم نے اس کو بس علاج کرنا ہے، باقی اس سے ہمیں کوئی طلب نہیں ہے. بٹ جبکہ سنجے دت کا یہ پرسپیکٹو تھا، منا بھائی کا یہ پرسپیکٹو تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پیشنٹ کے ساتھ ایز اے فرینڈ ٹریٹ کرنا چاہیے، ان کا ایز اے فیملی ان کا پین، ہمیں ان کا درد سمجھنا چاہیے، ان کے درد کو محسوس کرنا چاہیے، ان کو کمفرٹیبل فیل کرانا چاہیے، ان کو خوش رکھنا چاہیے. تو وہ کام وہاں پہ نہیں ہوتا تھا. وہاں پہ جب بچوں کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ کس سے ہم نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے، تھیوری کرنی ہے، بٹ ان کو کائنڈنیس اور امپیتھی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سکھایا جا رہا تھا. تو جب سنجے دت نے اس کے اپوزٹ اگینسٹ ایکشن لیا اور اپنے جو ہے کافی جو چیزیں ان کے بارے میں بتائی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے اپنے سے لوگوں کو انسپائر کیا کہ سنجے دت بہت زیادہ جب پیشنٹس وغیرہ آتے تھے ان کو مدد کرتے تھے، ان کو ہیپی رکھتے تھے، خوش رکھتے تھے، ان کو کافی ہیلپ آؤٹ کرتے تھے. تو جب جو ہے یہ ساری چیزیں لوگ دیکھتے تھے، ان کو چلنے لگتا تھا ڈاکٹرس کو ظاہر ہے کہ ہمارے رولس کے مطابق نہیں چل رہا ہے، پھر اپنے کام کر رہا ہے ویری طرح سے نا. تو جب انہوں نے اس نظام کو چیلنج کرتا تھا تو وہ مریضوں کو لائک یا صرف نمبر آف کیسز کی طرح نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ ان کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. وہ ان کی ان کی بات سنتے تھے، ان کا درد محسوس کرتے تھے، انہیں ہنساتے تھے، تسلی دیتا تھا. اور سب سے بڑھ کر انہیں ایک مطلب ان کا ایک بہت زیادہ فیمس سینٹینس ہے جادو کی جھپی. مطلب ان کو ایسا حد کرتا تھا کہ وہ خوش ہو جاتے تھے. تو آہستہ آہستہ سارا ماحول بدلنے لگتا تھا، لائک طلبا، اسٹاف اور یہاں تک کہ مریض بھی سمجھنے لگے کہ بعض اوقات محبت اور دوائی سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے. اور یہ جو چیز تھی، اس چیز نے اس منا بھائی کی اس چیز نے کافی لوگوں کو بہت زیادہ انسپائر کیا. اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے کافی انوائرمنٹ بہتر ہوتا گیا کہ کس طرح سے ہمیں لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، پیشنٹ کو ایز اے فرینڈ اور فیملی ٹریٹ کرنا ہے، ناٹ جسٹ اے باڈی. پھر جو اب مین جو میسج تھا کہ میں نے اس ٹیک ٹاک سے کیا سیکھا، وہ یہ تھا یہ جو فلم میں نے دیکھی تھی منا بھائی MBBS، اس سے مجھے کچھ سکھایا ہے، نہ صرف میڈیکل فیلڈ کے بارے میں بلکہ زندگی کے بارے میں بھی. سب سے پہلے کہ میں نے سیکھا ہے کہ تعلیم اگر جذبات کے بغیر ہو تو وہ ادھوری ہوتی ہے. اگر حقیقی ڈاکٹر صرف دوائی دینے والا ماہر نہیں بلکہ ایک شفا دینے والا ہونا چاہیے. شفا صرف نسخوں سے نہیں بلکہ صبر، خلوص اور ذاتی تعلق سے ملتی ہے. تو دوسرا میں نے یہ جانا کہ تبدیلی ہمیشہ ممکن ہے، چاہے آپ کا ماضی کیسا بھی ہو، آپ نئے راستے کا انتخاب کر سکتے ہیں. منا بھائی نے جیسے ذمہ داری لی، خود کو بدلا اور ایک بہتر انسان بنایا. جیسے ایک گینگسٹر سے ایک ڈاکٹر، ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ فیلڈ میں آنا، ایک گینگسٹر سے ایک ڈاکٹر کی فیلڈ میں آنا اور ایک اچھا ڈاکٹر بننا.
تو کافی ڈفرینٹ ہوتا ہے، کافی مشکل ہوتا ہے، بٹ اگر منا بھائی کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں، بلیک چینج از پاسبل۔ اور جو تیسری چیز تھی جو میں نے محسوس کی ٹیسٹ میں، وہ یہ تھی کہ محبت اور ہمدردی بہت طاقتور ہتھیار ہوتی ہے۔ منا بھائی کے طریقے سے بغیر کسی میڈیکل ڈگری کے مریضوں کو بہتر محسوس کروایا ایز اے انسٹیڈ آف جیسے ایز اے ڈاکٹرس تھے، ان کے پاس تھیوری تھی، ان کے پاس نالج تھی، بٹ منا بھائی زیادہ اچھے سے ان کا ٹریٹ کر سکتے تھے صرف محبت اور ہمدردی کے ذریعے، وداؤٹ اینی ٹریٹمنٹ، وداؤٹ اینی نالج۔ سو تیسری یہی تھی کہ بغیر کسی میڈیکل ڈگری کے مریضوں کو بہتر محسوس کروایا جا سکتا ہے، جنہیں کی امید دی جا سکتی ہے، اور انہیں یہ ساتھ دلایا جا سکتا ہے کہ کوئی ان کا سچ میں خیال رکھتا ہے۔ اور آخر میں جس فلم کا مین پیغام تھا، مین میسج تھا، وہ یہ تھا کہ چاہے آپ ڈاکٹر ہوں، طالب علم ہوں، دوست ہوں یا اجنبی، آپ کسی کے دن کو بہتر بنا سکتے ہیں صرف ایک مسکراہٹ سے، ایک اچھے جملے سے، یا ایک جادو کی جھپکی کے ذریعے۔ سے اس فلم میں مجھے یہ سکھایا ہے کہ اصل کامیابی ڈگریوں یا عہدوں میں نہیں ہوتی، بلکہ اس میں کہ ہم دوسروں کے کیسے برتاؤ کرتے ہیں، خاص طور ان کے ساتھ جو تکلیف میں ہوں۔ سو یہ تھا میرا ریویو فلم منا بھائی MBBS کے اوپر، ایک ایسی فلم جس دل اور روح میں بے شمار قیمتی سبق ہے۔ اور سننے کا بہت زیادہ شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ سنا، اور انشاءاللہ اگلی ریویو ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اور ایک اور سبق اور ایک اور کہانی اور شاید ایک اور ایسا پیغام جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، مہربان رہیں، سچے رہیں اور خوش رہیں، اور ہو سکے تو کسی کو آج بھی جادو کی چپی ضرور دیں۔ سو ملوں گا آپ کو ایک نیکسٹ ریویو میں، ایک نیو اسپیشل ٹاپک، ایک نیو اسپیشل انشاءاللہ۔ اسی طرح آئندہ کے بعد ہم موویز کے ریویوز بھی دیں گے، جو کہ کافی جو انسپائرنگ موویز ہوتی ہیں، صرف ان کے اور موویز کے نہیں۔ سو میں ملوں گا آپ کو ایک نیکسٹ ویڈیو کے ریویو کے ساتھ، ابھی کسی بھی ریویو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آخر میں مل کر نعرہ لگائیں گے پاکستان زندہ باد۔ ٹیک کیئر آل آف یو، اللہ حافظ۔